ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہمیں بہت فکر دلائی ہے. بار بار قیامت کے نقشے بیان کیے ہیں. بار بار اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنت میں کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا. یہ سورۃ زمر کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اور فرما بردار بن جاؤ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جب یاتیکم العذاب، جب اس کا عذاب آ جائے گا. ثم لا تنصرون، پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے گا. اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آ جانے سے پہلے پہلے، کیونکہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا حساب و کتاب سمٹ جاتا ہے. موت کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کرو جب کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. اور اس میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس شریعت کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی. اس راستے پر چلو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں سکھا رہا ہے. یہاں بھی تذکرہ فرمایا من قبل اس کے ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے بغتۃ، اچانک، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہاری کوئی تیاری بھی نہ ہو. اس عذاب کے آنے کے وقت انسان کیا کچھ کہے گا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ غیب کی باتیں ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مرنے والے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہم سب کے سب سیدھے ہو جائیں. یہ صرف غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. کیا انسان کہے گا ان تقول نفس، انسان یہ کہے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میری ان کمیوں کی جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہیں. اللہ کے حق میں ہم کیا کمی کرتے ہیں؟ وہ مالک الملک ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان کسی نیک ترین شخص کی طرح نیک ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے انسان اگر کسی بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم جو کمی کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ کمی کی انتہا یہ ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ ملحدین کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس سے کم درجہ بدرجہ شرک کرنے والے، قبروں کو پوجنے والے، اللہ کی حاکمیت میں شریک کرنے والے، اللہ کو حاکم مطلق جاننے کی بجائے اپنی قوم کو، اپنے برادری کو، اپنے پنچایتی فیصلوں کو، اپنے بنائے ہوئے اداروں کو وہ مقام دیتے ہیں جو مالک الملک کا مقام ہے۔ تو کیا انسان کہے گا ہائے افسوس اس کمی پر، الا ما فرطت من جنب اللہ، جو میں نے اللہ کے حق میں جو کمیاں کی ہیں اللہ مجھے اس پر حسرت ہے، افسوس ہے۔ لیکن بھائیو افسوس کا وقت گزر چکا ہوگا۔ گناہ گار بھی یہی کہے گا، اسے اپنے گناہ یاد آئیں گے۔ سود کھانے والا ہو، والدین کے حقوق پورے نہ کرنے والا ہو، بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہو، یہ سارے احکامات جو اللہ نے اس قرآن مجید میں دیے وہ وراثت سے متعلق ہوں، وہ سود سے متعلق ہوں، وہ قتل سے متعلق ہوں، وہ زنا سے متعلق ہوں، یہ سب کے سب لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ وہ کہیں گے الا ما فرطت من جنب اللہ، ہائے افسوس ان کمیوں پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی تھی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو ٹھٹا مذاق سمجھتا تھا، ان لوگوں میں شامل تھا۔ یا دوسری حسرت اللہ نے نقل کی، او تقول، یا تو یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، صحیح راستے کی طرف چلنے کی توفیق دے دیتا، لکنت من المتقین، آج میں بھی پرہیزگار ہوتا، پرہیزگاروں کے ملنے والے انعامات میں میں بھی شریک ہوتا۔ لیکن یہ حسرتیں پوری نہیں ہوں گی۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم ان حسرتوں پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد وہ کمیاں دور کر لیں جو ہم اللہ کے حق میں کرتے ہیں۔ اور تیسری بات بھی اللہ نے نقل کی، او تقول حین تری العذاب، یا تو کہے جب عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرتن، اگر ایک دفعہ دنیا میں میری واپسی ہو جائے، فاکون من المحسنین، میں بھی احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ مہلت مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس مہلت کے اندر یہ جو حسرت ہم اس وقت کریں گے، کاش میں بھی ایک دفعہ دنیا میں چلا جاؤں، پھر میں احسان کے مقام پر پہنچوں گا، اور احسان کا مقام کیا ہے؟ محسنین میں سے ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو اپنے رب کی بندگی کرے ایسے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کی تمنا گناہ گار کرے گا۔ ذرا سوچئے، کیا آج ہم اس مقام پر ہیں؟ کیا گناہ کرتے ہوئے ہمیں یہ ڈر لگتا ہے
جب ہم بے دین اینکروں کے آگے گھنٹوں بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں، جن کی ساری گفتگو دنیا اور دنیا کے متعلق چیزوں سے ہے، آخرت کا ان کی ذکر تک نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، کیا کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ زندگی کا کتنا بڑا لمحہ ہم نے ضائع کر دیا؟ کاش ان اوقات میں ہم قرآن پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن کے احکامات کو جانتے۔ بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نکاح اور طلاق کے مسئلے میں بھی اس قرآن کے احکامات سے ناواقف ہیں۔ ہم میں 5 وقت نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ کبھی جائزہ لیجئے اپنے دوستوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے پڑوسیوں کے۔ 5 وقت نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور جو شخص اس منظر کو اپنے سامنے رکھے جو اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے، اور نقشہ بھی کیا عجیب کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن جب ہم لوگوں کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی ننگی کر دی جائے گی، پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے 2 معنی کیے ہیں کہ سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے کہ جب سخت ترین مصیبت آئے گی اس وقت، اور دوسرے معنی کہ یہ آیات اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ پنڈلی ننگی کرنا اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ جب وہ منظر ہوگا کہ مالک پنڈلی ننگا کرے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی آؤ سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب پنڈلی ننگی کی جائے گی، اس وقت سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سوائے ان بد نصیبوں کے جو دکھلاوا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، جنازے پڑھ لیے، بس وہ دکھاوے والی چیز کہ جنازے میں نہ گیا تو کیا کہیں گے اس کے رشتہ دار، عید نہ پڑھی تو کیا کہیں گے کہ عید بھی نہیں پڑھتا، اور جمعہ تو ہفتے بعد آتا ہے، جمعہ ہی میں چھوڑ دوں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خوف لوگوں کا، اور 5 وقت کی فرض نماز سے غافل ہونا۔ اور پھر یہ نظارہ دیکھیے کون کون لوگ وہاں ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، نیک رشتہ دار سب وہاں موجود ہوں گے، اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ بلا رہا ہے، یدعون الی السجود، اللہ سجدے کی طرف بلا رہا ہے، فلا یستطیعون، اور یہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ ان کی کمر جو ہے تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کتنی ذلت ہوگی۔ آج تو ہمیں رشتہ داروں کا خوف ہے، پڑوسیوں کا خوف ہے کہ کیا کہیں گے، اور وہاں سب موجود ہوں گے، اللہ اور اس کے فرشتے سجدے کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور ان کی طاقت نہیں ہوگی، اور حالت کیا ہوگی؟ خاشیتاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی، اور قصور کیا ہوگا؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس سے پہلے جب یہ صحیح سلامت تھے دنیا کے اندر، انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تو یہ نہیں آتے تھے۔
یہ قصور ہوگا۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ جب ان کو ہمارے احکامات کی تابعداری کی طرف بلایا جاتا، جب انہیں بتایا جاتا کہ دیکھو یہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، یہ سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، مستقل جہنم کی وعید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر اور سود کے گواہ بننے والے پر لعنت کی اور کہا ایک برابر ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم کیسے دلیری کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر بینکوں میں جاتے ہیں، منافع لیتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے؟ جب ہم صحیح سالم تھے اس وقت انہیں میری اطاعت کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے، اور سزا کیا ملے گی؟ قیامت کے دن تختہ بن جائے گی کمر اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے نقشے کو اگر ہم یاد رکھیں تو بھلا ہم سکون کے ساتھ مالک کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں کا سجدہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے مشکلات میں ان کو پکارا جا رہا ہے، کبھی ہمیں محسوس ہوا؟ کیونکہ پکارنے والے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کبھی ہمیں فکر ہوئی؟ وہ بیمار ہو جائے ہم کیسے اس کو اٹھا کر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، پیسے نہ ہوں لوگوں سے زکوٰۃ مانگ کر اس کو دلواتے ہیں، کسی طریقے سے صحت یاب ہو جائے، اور یہ اتنی بڑی بیماری میں ملوث ہے کہ مرتے ہی اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دعوت دوں، کسی طریقے سے انہیں قائل کروں، کسی طریقے سے میں قرآن کی آیتیں دکھا کر اس کو بتاؤں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمیں رزق کون دیتا ہے، ہمارا دھڑکتا ہوا دل کس کے اختیار میں ہے، یہ چلتی ہوئی سانس اس کا مالک کون ہے۔ میں کسی طریقے سے لوگوں کو یہ درس دوں، ایک دفعہ کہہ دیا، دو دفعہ کہہ دیا، یہ نہیں مانتے، بس چھٹی ہو گئی۔ نبیوں کی شان دیکھیے، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، آخر ہمارے لیے نمونہ تھے نا، اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بھائیو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، بڑے گناہ سے لے کر چھوٹے گناہ تک ہمیں ہر گناہ کے بارے میں حساس ہونا ہوگا۔ آج بہت سے گناہ ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ وعدہ پورا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کو منافق کی علامت قرار دی ہے، اور منافق کافر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ عملی نفاق ہے لیکن ڈرایا کتنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس سے وعدہ لیا جائے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارے اندر موجود نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، اللہ اکبر، میدان بدر کتنا بڑا مارکا تھا، ایک طرف 1000 جوان مشرکین مکہ، وہ مدینے کی چھوٹی سی بستی کو ختم کرنے کے لیے حملہ آور تھے، 1000 جوان مسلح ہو کر، اور ہمارے پاس 313 بندے تھے جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی یمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہم
وہ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں جا رہے، ہم سے لڑائی کرنے تو نہیں جا رہے؟ کہتے نہیں۔ کہتا ہے پھر وعدہ کرو کہ مدینہ جاؤ گے، محمد کے پاس نہیں جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں وعدہ کرنا پڑا، مجبور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے چھوٹ کر پہنچے، آپ کو بتایا کہ ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کو مدینہ بھیج دیا۔ وعدہ کن سے؟ مشرکین مکہ سے، ان بے ایمان کافروں سے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہیں، ان سے وعدہ۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کٹھن حالات میں فرماتے ہیں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، مدینہ جاؤ، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ بھی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے؟ وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدے کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے۔ بھائیوں، ہماری زندگیاں جو ہیں قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ کب ہوں گی؟ جب ہم حساس ہوں گے آخرت کے بارے میں، جب ہم فکر مند ہوں گے، جب ہمیں یہ فکر ہوگی کہ یہ دن آنا ہے۔ یہ حسرتیں وہاں بیان کرنے والی بات مالک الملک نے بیان کی ہے، سچی ہے۔ آج ہم غیب کی ان خبروں پر ایمان لے آئیں، یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لے، لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ لوگوں کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، لوگوں کے رسم و رواج کو دیکھیں، اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کرتے رہے تو بھائیوں پھر یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ شیطان ہمارا اصل دشمن، اور شیطان نے کس بات کی قسم کھائی ہے؟ اللہ میں ثابت کروں گا یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں۔ شکر گزار بندے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیرے احکامات کے تابع دار نہیں۔ ٹھیک ہے میں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے برتر تھا، اس کو یہ زوم تھا۔ اور جب وہ دھتکارا گیا، بجائے توبہ کرنے کے کہتا ہے اللہ کی قسم تیرے راستے میں بیٹھوں گا، تیرے راستے پر بیٹھ کر اس انسان پر آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں حملہ کروں گا، بائیں حملہ کروں گا، اور تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جا کر، جو تجھے بھی اور جو تیری پیروی کریں گے میں سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا۔ اب ہمارا اور شیطان کا مقابلہ ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کے احکامات سے غافل کرنا چاہتا ہے، اور یہ قرآن اور قرآن کے داعی آپ کو اس طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف، سنت کی طرف، صحابہ کے طریقے کی طرف، اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر لو تاکہ اس ناشکری سے بچ کر جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ بھائیو، قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، بار بار پڑھیں، آپ کو اللہ کی عظمت نظر آئے گی یا آخرت کا تذکرہ نظر آئے گا، یا اللہ کے احکامات ہیں، ان حکموں پر ہم نے چلنا ہے۔ لیکن بنیاد کیسے بنتی ہے؟ اللہ کی عظمت اس دل میں بیٹھے اور آخرت کی فکر ہمیں لاحق ہو جائے، یہ بنیاد ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال کی دنیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو وقت ملا ہے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو اس کی فکر ہو، اور جو شخص باجماعت نماز سے غافل ہے اس کو اس کی فکر ہو۔ جو باقی گناہ ہیں، یہ لا علمی کا دور نہیں ہے، علم ہم سب کو ہے،
ہم میں سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ رشتہ داروں کے حقوق توڑنا یہ میرے لیے درست ہے۔ تعویلات ہیں جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں، یہ تعویلات جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے بس اس سے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے اور ایمان کے مطابق عمل صالح کی توفیق دے، تاکہ کل جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں ہم ان عذابوں سے بھی بچ جائیں، ان حسرتوں سے بھی بچ جائیں۔ یہی راستہ بھائیوں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، آمین یا رب العالمین۔